ننشر الخير في الكون الذي حار ونرسل العطر من روض الهدى الزاهي ويشرق السلم أنوارا وأنوارا. الله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، باب العفو والأعراض عن الجاهلين. قال الله تبارك وتعالى: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. وقال تعالى: فاصفح الصفح الجميل. وقال تعالى: وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم. وقال تعالى: والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. وقال تعالى: ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: ما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا قط بيده ولا امرأة ولا خادما إلا أن يجاهد في سبيل الله وما نيل منه شيء قط فينتقم من صاحبه إلا أن ينتهك شيء من محارم الله فينتقم لله تبارك وتعالى. رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس الشديد بالسرعة إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. رواه البخاري ومسلم. أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. صدق الله العلي العظيم. محترم دوستو، بزرگوں اور قابل احترام پردہ نشین گھروں میں بیٹھ کر سننے والی میری محترمہ مائیں اور بہنیں، بیٹیاں، امام نووی رحمۃ اللہ علیہ ریاض الصالحین میں باب قائم کرتے، باب العفو والاعراض عن الجاہلین. معاف کر دینا، درگزر کر دینا اور جاہلوں سے اعراض کرنا. اس پر سب سے پہلی آیت بیان کی: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاہلین. آئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، عفو درگزر کو اختیار کرو، معاف کرنے کو اختیار کرو، نیکی کا حکم دو اور جاہلوں سے اعراض کرو. دوسری آیت میں امام نووی یہاں بیان فرماتے ہیں، اللہ جل شانہ کا ارشاد ہے: فاصفح الصفح الجمیل. تم ان لوگوں سے اچھی طرح درگزر کرو، لوگوں کی ایذا اور بری باتوں سے درگزر کرتے رہو، ان کی باتوں کا جواب نہ دے. تیسری آیت میں فرمایا: وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ. اللہ جل شانہ کا ارشاد ہے، چاہیے کہ وہ معاف کر دے، درگزر کرے، کیا تم پسند نہیں کرتے اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے. اور پانچویں آیت میں اللہ فرماتے ہیں: والعافین عن الناس واللہ يحب المحسنین. اللہ جل شانہ کا ارشاد ہے، لوگوں کو معاف کرنے والے ہیں اور اللہ جل شانہ نیک لوگوں کو دوست رکھتے ہیں. اسی طرح فرمایا: وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ. وہ شخص جس نے صبر کیا، معاف کیا، یہ یقیناً ہمت کے کاموں میں سے ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، حضرت عائشہ فرماتی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی چیز کو، نہ کسی عورت کو، نہ خادم کو اپنے ہاتھ سے مارا، کبھی کسی کو
کسی عورت کو، کسی خادم کو، کسی جانور کو، کسی کو نہیں مارا. ہاں مگر جب اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے نکلے کبھی ایسا بھی نہیں ہوا کہ آپ کو کسی کی طرف سے تکلیف پہنچی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تکلیف پہنچانے والوں سے بدلہ لیا ہو ایسا کبھی نہیں ہوا. لوگوں نے تکلیف پہنچائی لیکن آپ نے کبھی ان سے بدلہ نہیں لیا. ہاں اگر اللہ کے حرام کی ہوئی چیزوں میں سے کسی چیز کی بے حرمتی کریں تو اللہ تعالیٰ کے لیے وہ بدلہ لیتے تھے. حدیث میں آتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، لیس الشدید بالسرعہ، طاقتور وہ نہیں جو پچھاڑ دے، طاقتور وہ نہیں جو گرا دے، اصل طاقتور وہ ہے جو غصے میں اپنے نفس کو قابو میں رکھے. یہ اصل مقصد ہے. امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے پورا باب قائم کیا اور یہ بات سمجھائی کہ دنیا میں جتنے بھی گناہ ہوتے ہیں چاہے وہ حقوق اللہ سے متعلق ہو، یعنی اللہ کے رائٹس کے متعلق ہو، either the rights of Allah یا rights of the humans، حقوق العباد سے متعلق ہو. دو ہی قسم کے گناہ ہیں جو انسان کرتا ہے. اگر انسان غور کرے تو نظر آئے گا ان تمام گناہوں کے اندر میں دو جذبے کام کرتے ہیں. ایک ہے غصہ اور ایک ہے شہوت. ایک ہے غصہ اور ایک ہے شہوت. شہوت عربی زبان کا لفظ ہے جس کے اصل معنی ہے خواہش نفس، ڈیزائر، فالو دا ڈیزائر، نفس کی خواہشات ہیں. مثال کے طور پر دل کسی چیز کے کھانے کو چاہ رہا ہے کہ آج تو بریانی کھانی ہے، یہ کھانے کی شہوت ہے. یہ کیا ہے؟ یا کسی ناجائز کام کے ذریعے انسان اپنی خواہش کو مکمل کرنا چاہتا ہے. نعوذ باللہ آج زنا کرنا ہے، نعوذ باللہ آج چوری کرنا ہے، یہ ناجائز کام ہے، یہ بھی شہوت ہے. انسان چوری کیوں کرتا ہے؟ اس لیے کہ اس کو یہ خواہش ہے کہ مجھے مال ملے گا تو مال زیادہ ہو جائے گا، میرا مال زیادہ ہو جائے، زیادہ مال مل جائے، اس لیے تو چوری کرتا ہے. ڈاکہ ڈالنے والا اس لیے ڈکیتی کرتا ہے کہ مجھے زیادہ مال ایک دم مل جائے، ایک دم مل جائے. ڈرگز بیچنے والا ڈرگز اس لیے بیچتا ہے کہ کوئک منی آ جائے. آئی ڈونٹ نیڈ ٹو گو فار ورک، مجھے کسی کے غلامی میں کام نہیں کرنا ہے، بس چپ چاپ سے بیچا 10 دن میں کام بن جائے گا. یہ بدنگاہی بھی انسان کرتا ہے، اس کی نفسانی خواہشات اس کو کام پر آمادہ کرتی ہے کہ مجھے فلاں کو فلاں عورت کو دیکھنا ہے. یاد بہت سے گناہ اس کا تعلق شہوت سے ہے. بہت سے گناہ اس کا تعلق اسی لیے فرماتے ہیں کہ حقوق اللہ ہو یا حقوق العباد ہو، ان تمام کے اندر میں انسان غور کرے تو تمام گناہوں کی جڑ دو چیزیں ہیں، ایک تو غصہ اور ایک خواہش. صوفیاء نے کرام اس کو بیان فرماتے ہیں. تو غصہ بھی ایسا ہے، بے شمار گناہوں کو جنم دیتا ہے. اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابی آئے اور فرمایا مجھے نصیحت کیجئے لیکن شارٹسٹ نصیحت، پلیز ایڈوائز می یا رسول اللہ، بٹ شارٹسٹ ایڈوائز. ایسی بات نہیں ہے کہ کوئی آدمی آ کر کہ حضرت مجھے مختصر وظیفہ بتا دیجئے، یہ کیسا آدمی ہے؟ نہیں، اللہ کے نبی کے پاس آ کر پوچھا مختصر نصیحت. ہو سکتا ہے وہ آدمی جلدی میں ہو، اس کو کہیں جانا ہو،
میری طرح 1 گھنٹے کا بیان کی ضرورت نہ ہو، اس کو ایک ہی جملے کی ضرورت ہو. اور کبھی کیا ہے کہ لمبا بیان اللہ کے نبی نے دیا. تو آپ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آدمی کے ارادے پر فرمایا، اس لیے کہ اگر لمبی تقریر کریں گے تو بجائے نصیحت پکڑنے کے بھاگ جائے گا، اس لیے اس کو جلدی میں تھا. شارٹسٹ نصیحت اللہ کے نبی نے فرمائی، لا تکذب، بس لا تکذب. کیا فرمایا؟ غصہ مت کرنا، بس غصہ مت کرنا. اگر اسی ایک نصیحت پر عمل وہ کر لے زندگی بن جائے. کیوں؟ ابھی میں نے آپ کو سمجھایا. آج ہر گھر میں جا کر دیکھو، مردوں میں عورتوں میں خواہشات، ناجائز خواہشات، اللہ رسول کے حکم کے خلاف، کبھی فون سے، کبھی آئی پیڈ سے، اور کبھی واٹس ایپ چیٹنگ سے، کبھی نہیں مجھے تو آتا بھی نہیں ہے فون میں کیا اور کیا چیز ہے. ان تمام چیزوں کے ذریعے یا اپنی آنکھوں سے یا اپنی باتوں سے یا اپنے کانوں سے. اور دوسری چیز غصہ. گھر میں جا جا کر دیکھو، لاک ڈاؤن میں تو ابھی حد ہو گئی، حد ہو گئی. کل مجھے ایک آدمی سے ملاقات ہوئی، وہ یہی کام کرتے ہیں سوشل کا. اس نے مجھے کہا کہ گوروں سے زیادہ مسلمان میں، اپنے ایشین مسلم میں جھگڑے زیادہ ہو گئے. لاک ڈاؤن میں ہر گھروں میں لڑائی، طلاق تک بات پہنچ گئی. کئی گھروں میں سے شوہر چھوڑ کر بھاگ گئے بیوی، 5 بچے کی ماں کو، 4 بچے کی ماں کو. کئی ایسے واقعات ہیں، یہ غصے کی وجہ سے. اسی لیے حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، جو آدمی اللہ کے راستے میں چلنا چاہتا ہے، جو آدمی اپنی اصلاح کرنا چاہتا ہے، جو آدمی اپنے آپ کو صحیح راستے پر چلانا چاہتا ہے، اپنی اصلاح کرنا چاہتا ہے، اصلاح کے لیے سب سے پہلا قدم کیا ہے؟ حکیم الامت فرماتے ہیں اپنے غصے کو قابو کرنے کی فکر. یہ اصلاح کا پہلا قدم ہے، تو ہی یہ آدمی آگے کام کرے گا. ورنہ پھر مریدوں کے اوپر بھی غصہ کرے گا اور زیادہ ذکر کرے گا تو بھی غصہ کرے گا. سب سے پہلا قدم جو ہے وہ اپنے غصے کو قابو کرنا ہے. یس، ہم جانتے ہیں اللہ پاک نے انسان کی فطرت میں غصہ رکھا ہے. نو ڈاؤٹ، there is no doubt. Each and every human is the nature. اللہ تعالیٰ kept the anger in their body. ہوتا ہے. کوئی انسان ایسا نہیں ہے جس کے اندر غصے کا مادہ ہی نہ ہو. کوئی انسان نہیں. اللہ تعالیٰ نے حکمت کے تحت یہ مادہ، یہ چیز، یہ غصہ انسان میں رکھا ہے. There is wisdom behind it. ہاں، اگر انسان اس پر کنٹرول کر لے اور اس غصے کو قابو کر لے، the angers کو کنٹرول کر لے، تو یہی غصہ انسان کو بے شمار مصیبتوں سے محفوظ رکھنے کا ذریعہ ہے. The same thing can protect from all type of trial and fitna. اور اگر انسان کے اندر یہ مادہ نہ ہو، اگر کوئی دشمن حملہ کر دے گا اس پر یا اس کی بیوی پر یا اس کے بچوں پر یا اس کے گھر والوں پر یا اس کے مسلم بردرز پر، اور اس کو غصہ بھی نہیں آئے گا، یا کوئی درندہ اس پر حملہ کر دے اور اس کو غصہ ہی نہ آئے گا، اپنا دفاعی ڈیفینس ہی نہیں کر سکے گا، تو پھر کیا ہوگا؟ چپ چاپ بیٹھا رہا، ڈیفینس ہی نہیں کیا. وہ اس کے بیوی کو مار کے چلا گیا، وہ اس کے بچے کو مار کے چلا گیا، اننیسیسری. وہ سانپ آ گیا، چپ چاپ بیٹھا، کوئی غصہ نہیں، آنے دو، کاٹنے دو، کیا ہوگا؟ اس لیے اگر صحیح جگہ پر اینگر کو استعمال کرے فائدہ مند ہے، اور اگر صحیح جگہ پر نہ کرے تو یہ بہت سارے فتنوں کا ذریعہ بن جاتا ہے. اس لیے کہ غصہ ایک ایسی چیز ہے، اس سے
بے شمار گناہ پیدا ہوتے ہیں اگر کنٹرول میں نہ ہو تو. Angers, if it's not in the control, then it can create many sins. Number one, pride, تکبر پیدا ہوتا ہے. غصے سے حسد پیدا ہوتا ہے. غصے سے ہیٹرٹ بغض پیدا ہوتا ہے. غصے سے انمٹی اور عداوت پیدا ہوتی ہے اور غصے ہی سے غیبت کرنا شروع کر دیتا ہے وغیرہ. غصہ قابو میں نہ ہو تو انسان کے کنٹرول میں انسان کہاں سے کہاں پہنچ جاتا ہے. مثال کے طور پر اگر غصہ قابو میں نہیں اور غصہ کسی انسان پر آ گیا, اس کا غصہ ہی جب دیکھے تب اینگر, ہمارے گجراتی میں کہتے ہیں کیسٹر آئل پی کر بیٹھا ہی ہے, جب دیکھو تب اس کے اوپر چہرے پر ہنسی نہیں. اب کسی پر غصہ آ گیا, جس شخص پر غصہ آیا ہے وہ اس کے اندر کنٹرول ہے, اس کے قابو میں ہے. مثلا وہ بیوی ہے, بچے ہیں, یا اس کا غلام ہے, یا اس کے کام والے ہیں, یہ باس ہے, تو کیا ہوگا؟ اس غصے کے نتیجے میں اس کو یا تو تکلیف پہنچائے گا, اس کو مارے گا, یا اس کو ڈانٹے گا, اس کو گالیاں دے گا, اس کو برا بھلا کہے گا, اس کا دل دکھائے گا. یہ سب کام گناہ کے ہیں. یہ سب کام جو غصے کی وجہ سے پیدا ہوئے ہیں. Either he is going to hit him, he is going to beat him, he is going to swear him, he is going to say bad word to him. There are so many the sins can create from the anger. اس لیے ناحق مارنا بہت بڑا گناہ ہے. کسی کو ناحق گالی دینا, unnecessary to hit someone, to beat someone, to swear someone, to say bad things is a major sin. بہت بڑا گناہ ہے. اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا, یہ حدیث بخاری شریف میں کتاب الادب میں لکھی ہے, سباب المسلم فسوق, سباب المسلم فسوق وقتالہ کفر. مسلمان کو گالی دینا, برا بھلا کہنا, یہ فسق ہے, فاسق کی طرح ہے, بہت بڑا گناہ ہے, اور مسلمان کو قتل کرنا کفر ہے. یہ چیز دوسرے کو تانے دینا, انسان کا دل ٹوٹ گیا, کام کرنے والے کا دل ٹوٹ گیا, بیوی کا دل ٹوٹ گیا, دل شکنی کر دی, یہ بہت بڑا گناہ ہے. یہ سارے گناہ غصے کی وجہ سے پیدا ہوتے ہیں. یا پھر اسی غصے کی وجہ سے, یہ آج کا جو ٹاپک ہے نا, یہ آج کے ماحول کے اعتبار سے ہے, بہت ضروری ہے. ماں کو غصہ آتا ہے, بیوی کو غصہ آ گیا, بچوں کو غصہ آ گیا, بغض پیدا کرتا ہے, ہیٹرٹ پیدا ہوتی ہے. ایسے شخص پر غصہ آ گیا جو اس کے کنٹرول میں نہیں, بیوی نہیں ہے, شوہر کی بیوی نہیں, بچے نہیں, کوئی اور ہے, اور وہ آپ کے قابو میں نہیں ہے. He can also attack you. غصہ تو ہے لیکن اس پر پورا اتار نہیں سکتا, اس لیے کہ سامنے والا بھی پاورفل ہے. تو غصے کے نتیجے میں اب کیا کرے گا؟ اس کو کچھ نہیں کہے گا, اس کے پیچھے غیبت کرے گا, بیک بائٹ کرے گا. جس پر غصہ آیا وہ بڑا ہے, مالدار ہے, اس کے سامنے کہنے کی کوئی جرت نہیں ہوتی, زبان نہیں کھولتی, تو یہ اس کے سامنے تو خاموش رہیں گے, not going to say anything to him. لیکن دوسروں کی نظروں سے جب وہ آدمی نہ ہو تو ایسی صورت میں اس کی برائیاں بیان کرنا شروع کر دے گا. برائیاں, یہ گناہ آج دیکھو نا واٹس ایپ پر عام ہے. ایک آدمی دوسرے کو برا کہہ رہا ہے کہ فلاں ایسا ہے, فلاں ایسا ہے, فلاں ایسا ہے. تو کیا ہوتا ہے, اب اس کو
ساری دنیا کو بھیج دیتے ہیں کہ فلانے نے فلاں کی عیب بیان کی ہے، فلانے نے فلاں کو گالیاں دی ہے، برا بلا، تجھے کیا لینا دینا ہے؟ یہ تو غیبت کو عام کر رہا ہے. ایک تو ہزاروں کو بھیج کر ہزاروں کے گناہ اپنے سر پر لے رہا ہے، اور خود نے غیبت کی، وہ الگ ہو گئی. وہ ویڈیو کہاں سے کہاں تک جائے گا، وہ واٹس ایپ کہاں سے کہاں، سارے لوگ جتنے بھی اس کو بڑھائیں گے سب کا گناہ پہلے کے سر پر آئے گا. اب یہ غیبت، وہ لڑتے تھے اس کا مسئلہ ہے، بجائے ان کے درمیان میں صلح کرانے کے، ان کی باتوں کو دوسرے کے سامنے مذاق کا ذریعہ بناتے ہیں. ہاں آج تو اس نے اس کو ایسا کہا کہ تو چور ہے، تو ڈرگز لیتا ہے، تو فلاں ہے، تو ساروں کے پیسے کھا گیا، فلاں اور فلاں اور فلاں. اب اس کو اتنا عام کر رہے ہیں، اتنا عام کر رہے ہیں. اب یہ غیبت اسی غصے کے نتیجے میں داخل ہے. یہ غیبت اسی، کیونکہ اس کو کنٹرول نہیں اس کے سامنے بولنے کا، اس کو قابو نہیں اس کے سامنے بولنے کا. He cannot say anything in front of that person, in front of that the rich person or the طاقتور person. He cannot say anything, so he is now backbiting behind him. اس کے پیچھے غیبت ہو رہی. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے انسان دوسروں اس کی کتنی بھی غیبت کر لے مگر اس کا غصہ ٹھنڈا نہیں ہوتا، بلکہ غصے کے نتیجے میں یہ دل چاہتا ہے کہ اس کا چہرہ نوچ لے، مل جائے کہیں اس کو تکلیف پہنچاؤ کسی نہ کسی طرح. اور آج کل تو وہ کیا ہے، ایک تو چپ چاپ سے لوگوں کو تکلیف پہنچانا، یعنی اس کے خلاف لوگوں کو ابھارنا. دوسرا جادو اتنا عام ہو گیا ہے، سحر، کہ اس نے مجھے تکلیف پہنچائی ہے، ہم اس کو تکلیف پہنچائیں گے سحر کے ذریعے. اب کیا ہوگا، یہ جو دل کے اندر میں جو غصہ ہے، but he cannot tell him anything. بغض کس کو کہتے ہیں؟ بغض، سامنے والے پر غصہ آ رہا ہے بٹ وہ اس سے زیادہ طاقتور ہے اور اس کو کچھ کہہ نہیں سکتا ہے، تو دل کے اندر یہ کہتا ہے مجھے ملے تو اس کا چہرہ نوچ ڈالو، مجھے اگر طاقت ملے تو اس کا چہرہ نوچ ڈالو، میں اس کو یہ کر دوں، میں اس کو یہ کر دوں، کاش کہ یہ مر جائیں، کاش کہ اس کا ایکسیڈنٹ ہو جائے، فلاں ہو جائے. اسی کا نام ہے دل کے اندر میں گھٹن پیدا ہونا کسی کے بارے میں، اس کا نام ہے بغض. یہ غصے کی وجہ سے، اسی کا نام ہے بغض. اب دل میں ہر وقت یہ خواہش ہوتی ہے، دل میں ہر وقت یہ ہوتا ہے کہ جب بھی موقع ملے میں اس کو تکلیف پہنچاؤں، جب بھی موقع ملے میں اس کو تکلیف پہنچاؤں. اور جب کسی سے اس کو تکلیف پہنچتی ہے خوش ہوتا ہے. آج تو مائرو برابر آروچیو very nice today the summer hit him, oh I'm very happy. آج تو اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، بہت اچھا ہوا، ایسا کہتے ہیں. ہزاروں واقعات ہیں. یہ بغض ہے، یہ بغض ہے. یہ پیدا ہوتا ہے، یہ ایک مستقل گناہ ہے اسی غصے کی وجہ سے. میں نے کہا حقوق اللہ میں اور حقوق العباد کے جتنے بھی گناہ ہیں ان کی دو چیزیں جڑ ہے، ایک تو غصہ اور ایک خواہش. اور غصے سے انسان یا تو اپنے سے چھوٹا ہے یا انڈر کنٹرول ہے تو اس کو گالیاں، اس کو مارنا، سب کچھ کرتا ہے. یہ بھی بہت بڑا گناہ ہے. دوسرے نمبر پر بغض پیدا ہوتا ہے کہ کسی سے اس کو تکلیف پہنچائے، خود نہیں. he cannot have control on him, so what he can do, some way can hit him, can beat him, or something he try to give him any way taklif to him. So in that way also we can say this is also called anger and hatred, because of the hatred. Number 3 غصے کی وجہ سے حسد. یہ غصہ ہے، اس میں کیا ہوتا ہے، جس شخص پر غصہ آ رہا ہے اس کو تکلیف پہنچنے کے بجائے، اس کے اوپر بیمار ہو گیا نا، سامنے والا بیمار ہو گیا اور اس کے اوپر غصہ ہے بیکاز آف سم ریزن. اب
میرے دل میں تکلیف ہونی چاہیے کہ بیچارہ بیمار ہو گیا، اس کو کووڈ ہو گیا، اس کو کینسر ہو گیا، لیکن بجائے تکلیف ہونے کے دل میں خوش ہو رہا ہے، اچھا ہوا اس کو کینسر ہو گیا، اچھا ہوا یہ بیمار ہو گیا، اچھا ہوا یہ مر گیا، یہ ایسا کرتا تھا، اچھا ہوا۔ یہ ہے اس کو کہیں سے پیسے زیادہ مل گئے یا اس کو کوئی بڑا منصب مل گیا تو اب دل میں خواہش ہو رہی ہے کہ اللہ کرے کہ اس کا یہ منصب، اس کا یہ مرتبہ چھوٹ جائے، یعنی نکل جائے، یہ جاب سے اس کو نکال دیا جائے، کاؤنسلر بنا اس کو نکال دیا جائے، یہ ہار جائے۔ کرتے ہیں ایسے ہزاروں کیس ہے، مال و دولت، روپیے پیسے کسی طرح اس کے پاس سے ضائع ہو جائے، گاڑی تو دے گی اس کی، اتنا بڑا اس کو جاب مل گیا، پروموشن مل گیا، اس کو یہ مل گیا، اس کو یہ مل گیا، اسی کا نام حسد ہے۔ حسد کس کو کہتے ہیں؟ سامنے والے کے پاس جو چیز ہے وہ ختم ہو جائے، چاہے مجھے ملے یا نہ ملے، اسی کا نام حسد ہے۔ اور ایک ہے غیبتہ۔ غیبتہ کس کو کہتے ہیں؟ سامنے والا ماشاءاللہ نمازی ہے، اچھا ہے، مالدار ہے، اس کے پاس اچھی گاڑی ہے، تو کہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو اور دے اور اللہ مجھے بھی دے، جیسے یہ اسپینڈ کرتا اللہ کے راستے میں بھی کروں، اللہ اس کو اور دے، یہ غیبتہ ہے۔ جیسے ایک آدمی حدیث میں آتا ہے قرآن بہت پڑھتا ہے، اللہ اس کو اور توفیق دے اور مجھے بھی دے، میں بھی قرآن پڑھوں، یہ بھی غیبتہ ہے۔ لیکن ایک ہے سامنے والے کے پاس کوئی چیز ہے وہ ضائع ہو جائے، اس کا مرتبہ ختم ہو جائے، اس کا جاب ختم ہو جائے، اس کا پروموشن ختم ہو جائے، اس کا مال ضائع ہو جائے، یہ ڈسگریس ہو جائے، یہ بے عزت ہو جائے، یہ ذلیل ہو جائے، یہ تمام چیزیں حسد ہے۔ یہ کیا ہے؟ حسد۔ اور یہ کیوں پیدا ہو رہی ہے؟ غصے کی وجہ سے۔ جس شخص پر غصہ آ رہا ہے اگر اس پر قابو چل جائے تو بھی بے شمار گناہ ہو سکتے ہیں، اور اگر قابو نہ چلے تو بھی بے شمار گناہ اس کے ذریعے صادر۔ یہ سب گناہ اس غصے کے قابو میں نہ رکھنے کی وجہ سے پیدا ہو رہے ہیں۔ اگر غصہ قابو میں ہو تو انسان اس سارے گناہوں سے کیا ہے؟ محفوظ رہتا ہے۔ اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی سے فرمایا لا تغضب، غصہ نہ کرنا۔ معلوم ہوتا ہے ان کے اندر میں یہ بیماری ہوگی، اللہ کے نبی نے ان کی یہ بیماری دور فرمائی۔ فرمایا والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس، اللہ کو محبوب ہے وہ بندہ جو غصے کو پی جائے اور لوگوں سے غصے کو درگزر کر دے، معاف کر دے، اس لیے کہ غصہ پینے کے نتیجے میں یہ سارے گناہ اب اسے نہیں ہوں گے۔ اور غصے ہی کی وجہ سے حقوق العباد بھی ضائع ہوتے ہیں۔ گناہوں کے دو، میں نے شروع سے پھر ذرا یاد دلا دیتا ہوں کہ حقوق اللہ اور حقوق العباد میں جتنے بھی گناہ ہیں ان کے سرچشمے، ان کے اندر میں نہریں، ان کی جڑیں دو چیز ہے، غصہ اور ڈیزائر، شہوت۔ شہوت کے نتیجے میں جو گناہ سرزر ہوتے ہیں وہ بھی اگرچہ بڑے خطرناک ہے، لیکن وہ گناہ ایسے ہوتے ہیں جس وقت بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ کر لے، اس کو توبہ کی توفیق دے دے تو انشاءاللہ وہ گناہ کیا ہو جاتا ہے؟ معاف ہو جاتا ہے، اور اس کی توبہ کیا ہو جاتی ہے؟ قبول کر لی جاتی ہے۔ اس کے نام اعمال سے وہ سارے گناہ جو شہوت والے ہیں وہ تو کیا ہے؟ ختم۔ لیکن غصے کے نتیجے میں جو گناہ ہوئے ہیں، غصے کی وجہ سے، جیسے میں نے مثال دی ہے، غصے کے نتیجے میں بغض، غصے کے نتیجے میں اپنے سے چھوٹے پر غصہ کرنا، مارنا، گالیاں دینا، یا غصے کے نتیجے میں حسد رکھنا وغیرہ وغیرہ، یہ ایسے گناہ ہیں کہ ان کا زیادہ تر تعلق بندوں کے ساتھ ہے۔ مثلا غصے کے نتیجے میں آپ نے کسی کو مار دیا، کسی کو ڈانٹ دیا، کسی کے دل کو ٹھیس پہنچائی، کسی کے دل کو سٹایا، یا کسی کو ٹانو تشنی کر دی، یا کسی کو برا بھلا کہہ دیا، ان سب کا تعلق
جو میں نے گنوایا، بغض سے ہو، حسد سے ہو، یہ سب غیبت سے ہو، ان سب کا تعلق بندوں کے حقوق کے ساتھ ہے۔ اس طرح غصے کے نتیجے میں کسی سے غیبت کر لی، بغض کر لیا، حسد کر لیا، یہ سب کے سب حقوق العباد کے، بندوں کے حقوق کو ضائع کرنا ہے۔ لہذا غصے کے نتیجے میں جتنے بھی گناہ پیدا ہوں گے، جتنے، ان سب کا تعلق حقوق العباد، اور حقوق العباد کا ضائع کرنا اتنا بڑا گناہ ہے کہ اگر انسان بعد میں صحیح راستے پر بھی آ جائے، توبہ بھی کر لے، تب بھی اس کی توبہ کامل نہیں ہوئی، اللہ اس کو معاف نہیں کرے گا جب تک کہ بندہ اس کو معاف نہ کر دے۔ اگر وہ مر گیا تو پھر کس سے معافی مانگے گا؟ کس سے معافی مانگے گا؟ وہ معاف نہ، اس وقت تک وہ گناہ معاف نہیں ہوں گے جب تک کہ بندہ معاف نہیں کرے گا۔ بندوں کے حقوق ضائع کیے ہیں نا، اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یوں نہیں کہا خواہش مت کرو، کیا کہا؟ لا تغضب۔ خواہشات والے گناہ تو چلو نماز پڑھ لی، نماز کے بعد استغفار کر لیا، معاف ہو گیا، ہے نا، زنا کر لیا مثال، اللہ بچائے، یا بری نگاہ کر لی، یا فلاں فلاں جو بھی ہے جس کا تعلق حقوق اللہ کے ساتھ، اللہ سے معافی مانگ لی، اللہ مجھے معاف کر دے، میں نے یہ گناہ کرتے۔ لیکن جو بغض ہے، غیبت ہے، حسد ہے، ہیٹرٹ ہے، نفرت ہے، all these type of sins is linked to حقوق العباد، the rights of servant۔ اللہ تعالیٰ توبہ اس کی قبول نہیں کرے گا جب تک کہ بندہ اس کو معاف نہ کر لے۔ اس لیے انسان اپنے غصے پر کیا کرے؟ کنٹرول کرے۔ لاک ڈاؤن میں پیسے بھی نہیں ہوتے ہیں نا، کام بھی نہیں، جاب بھی نہیں، اور وہ باپ ہے جس کو پوری زندگی کام ہی کرتا رہا، اپنے بچوں کے پاس بیٹھنے کا موقع ہی نہیں ملا، بیوی کے پاس زیادہ بیٹھنے کا موقع نہیں ملا۔ اب لاک ڈاؤن میں زیادہ ٹائم مل رہا ہے اس کو بیوی کے پاس بیٹھنے کا، بچوں کے پاس بیٹھنے کا۔ Now he can't take nonsense of the children, of the wife۔ اب کیا ہے؟ جھگڑے ہی جھگڑے، جھگڑے ہی جھگڑے، گھر گھر کے اندر میں، بچوں پر، بیوی پر، شوہر پر، چھوٹے جو بیٹھا بیٹھا کھاتا رہتا ہے۔ I have to cook 3 times a day۔ عورت بھی کہتی ہے کام کچھ نہیں ہے، بیٹھے بیٹھے کھاتا رہتا ہے، کچھ کام نہیں ہے۔ کتنی مصیبت ہے۔ اب اس کو کبھی پتا ہی نہیں تھا، صبح جاتا تھا، بچے اسکول چلے گئے، شام کو آتا تھا، بچے سونے کی تیاری، اب کیا ہے، پورا دن گھر میں ہے، اور بچے کو یوں کود رہا ہے، کوئی اونچ کود رہا ہے، کوئی یہ کر رہا ہے، وہ کر رہا ہے، اور آ رہا ہے اس کو برابر غصہ۔ کیا کرے؟ اس لیے یہ جو غصہ جو ہے اس کو کنٹرول کرنا بہت ضروری ہے۔ اسی لیے حدیث شریف میں ہے قیامت کے دن حساب کتاب کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے ایک شخص کو لایا جائے گا۔ قیامت کے دن ایک شخص کو ریکننگ کے لیے اللہ is going to bring a person on the day of قیامت for his reckoning۔ حساب کتاب چل آ جاؤ۔ اب اللہ تعالیٰ فرشتوں سے سوال کریں گے، بتاؤ اس کے نام اعمال میں کیا کیا ہے؟ check in his book of deeds what have he done in the dunya, how many righteous deeds, bad deeds۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ کو سب پتا ہے، وہ تو جانتا ہے کہ بندہ، لیکن بعض اوقات دوسرے لوگوں پر اپیرنس ظاہر کرنے کے لیے، اوپن کرنے کے لیے سوال کرتے ہیں تاکہ لوگوں کو پتا چل جائے۔ چنانچہ پوچھیں گے اس کے نام اعمال میں کیا نیکیاں ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرشتوں سے پوچھیں گے، جواب میں فرشتے بتائیں گے یا اللہ اس کے نام اعمال میں بہت ساری نیکیاں تو نہیں ہے، بہت ساری نیکیاں نہیں ہیں۔ اس نے نہ تو بہت زیادہ نفلیں پڑھی، نہ تہجد پڑھی، نہ اشراق پڑھی، نہ چاس پڑھی، نہ وابین پڑھی، نہیں اس نے بہت زیادہ قرآن کی تلاوت کی، نہیں نفلی روزے رکھے، نہیں نفلی حج اور عمرے کیے، نہیں نفلی عبادتیں کی،
لیکن اس کے نام اعمال میں ایک خاص نیکی ہے. We can see in his book of deeds that special good deeds, special righteous deeds. وہ کیا ہے؟ وہ کیا لکھے بتاؤ؟ فرشتے کہیں گے جب کبھی بھی دنیا میں اس پہ کوئی زیادتی کرتا تھا یا اس کو معاف کر دیتا تھا، وَاعْفُ عَمَّنْ ظَلَمَكَ، کوئی ظلم کرتا تھا تو یہ کیا ہے؟ معاف کر دیتا. ہو گیا، جاؤ چھوڑو اس کو، اس سے کون کیا لڑنا. یہ بہت بڑی نیکی ہے. فرشتہ کہے گا کہ جب کبھی کوئی اس پر ظلم کرتا، زیادتی کرتا، برا بھلا کہتا، گالی دیتا، یا اس کو معاف کر دیتا. اور دوسری نیکی، جب کسی شخص کے ذمے اس کا کوئی مالی حق ہوتا تھا، he got rights to take some wealth from him، بورو کیا اس کو کچھ پیسے، مالی حق ہے اس کا مانگنے کا، مالی حق تھا، اور وہ شخص یہ کہتا کہ میرے اندر اس وقت ادا کرنے کی طاقت، تیرے 100 پاؤنڈ کھا کے مر جاؤں گا، ٹھہرنا بعد میں دوں گا. کہتے ہیں بہت سارے کہتے ہیں کل دوں گا، پرسوں دوں گا، ایسا وہ کہتا رہا. تو میرے پاس ابھی پیسے نہیں ہیں، تو پھر کیا کہتا؟ یہ دو نیکی ہے. نمبر 1، کوئی ظلم کرتا معاف کر دیتا، اور حق کسی پر ہوتا یہ کیا کرتا؟ معاف. چھوڑو یار. اللہ تعالی بس یہ دو اس کی نیکی سن کر فرشتوں سے کہیں گے کہ یہ میرے بندوں کو معاف کرتا تھا اور ان کے لیے اپنا حق چھوڑ دیتا تھا، اپنا جو حق تھا مال کا وہ معاف کر دیتا تھا، اور کوئی ظلم کرتا اس کو بھی، گالی دیتا اس کو بھی معاف کر دیتا تھا. چلو آج میں بھی اس کے ساتھ، میں اللہ ہوں، مجھ سے بڑا کون ہو سکتا ہے، میں بھی اس کے ساتھ معافی کا معاملہ کرتا ہوں، اس کو معاف کر دیتا ہوں اور اس کو جنت عطا فرما دیتے ہیں، حالانکہ اس کے پاس کوئی اتنی نیکیاں نہیں ہے. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ غصہ آتا ہے تو آدمی آپے سے باہر ہو جاتا ہے. حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ نے کیا فرمایا؟ اگر کوئی آدمی اپنی اصلاح کرنا چاہے، اپنی اصلاح کرنا چاہے، ہاں اپنے آپ کو صحیح راستے پر رکھنا چاہے، کسی اللہ والے کی خدمت میں جانا چاہے، تو پہلا قدم اس کا کیا ہوگا؟ غصے کو کنٹرول کرنا ہے. پہلا قدم اس کا یہی ہے، تو ہی یہ آگے بڑھے گا. طبیعت سے غصہ نکل جائیں، اس پر قابو پا جائیں. جب یہ غصہ قابو میں آ جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی انسان کو ایسے مقام تک پہنچا دیتا ہے کہ فرشتے بھی اس پر رشک کرتے ہیں. ملائکہ کے اندر تو غصہ ہے ہی نہیں، پھر بھی وہ عبادت کرتے ہیں اور ان سے کسی کو تکلیف پہنچتی نہیں ہے. یہ کوئی کمال کی بات نہیں ہے کہ ان میں تو غصہ نہیں ہے ہی نہیں. لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے ان کو پیدا ہی اس طرح کیا ہے فرشتوں کو کہ ان میں کوئی غصہ نہیں، کوئی کھانا پینا سونا نہیں، وہ عبادت کرتے ہیں. انسان، کمال تو انسان میں ہے. آدم علیہ السلام کی بیٹی کی خلقت کے اندر کہ میں نے غصہ رکھا ہے، پھر یہ انسان میرے اللہ کے خوف کی وجہ سے مجھ سے محبت کی خاطر اپنے غصے کو دباتا ہے. تو یہ ابن آدم جو ہے، یہ انسان جو ہے، ملائکہ سے بھی آگے بڑھ جاتا ہے. کیسے بڑھ جاتا ہے؟ کیسے؟ ہاں، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ سنو، کیسے انسان فرشتوں سے آگے بڑھتا ہے. جن کی فقہ پر ہم سب عمل کرتے ہیں، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جو ہمارے امام ہیں، ساری دنیا میں ان کا فیض پہنچ رہا ہے. فقہ جو ہے ساری دنیا کے لوگ ان کی فقہ پر عمل کرتے ہیں. ہم سب حنفی ہیں، نماز میں، روزے میں، زکوٰۃ میں، حج میں، ہر معاملات میں. ان کے حاسدین بہت تھے، جن کے پاس جتنا نالج ہوتا ہے
جتنا بڑا آدمی ہوتا ہے اس کے حاصل بھی کیا ہے، حسد کرنے والے بھی بہت ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو بہت اونچا مقام عطا فرمایا اور اتنی شہرت عطا کی کہ اتنا علم دیا کہ ان کے معتقدین بھی، ان کے مریدین بھی بہت تھے، اس لیے ان کے حسد کرنے والے بھی بہت تھے۔ دیکھ نہیں سکتے ہیں نا کہ کیسے آگے بڑھ گیا۔ اب حسد کے نتیجے میں لوگ ان کی برائیاں بیان کرتے تھے، لوگ برائیاں برا بھلا کہتے تھے، گالیاں بھی دیتے تھے، پتھر بھی مارتے تھے، سب کچھ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو کرتے تھے۔ جیل میں بھی گئے ہیں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ۔ ایک دن آپ گھر جانے کے لیے نکلے، گھر جا رہے تھے مسجد سے، تو ایک صاحب آپ کے ساتھ چلنے لگا اور مسلسل پورے راستے میں مسجد سے لے کر گھر تک گالیاں دیتا رہا، تو ایسا ہے، تو ایسا ہے، تو ایسا ہے۔ پیچھے لگ گیا، جیسے کتا لگ جاتا ہے نا، بھونک بھونک کرتا رہتا ہے جب تک آدمی نکل نہ جائے، ایسے کتے کی طرح پیچھے لگ گیا، گالیاں دینی شروع کر دی۔ آپ ایسے ہیں ویسے ہیں۔ جب گلی کا ٹرن لینے کا کہ اب میرا گھر آ رہا ہے، اس گلی میں موڑ آیا، تو آپ کھڑے ہو گئے اور اس سے کہا اب یہاں سے میرا راستہ الگ ہو جائے گا، تو ایسا کر، میرا گھر آ گیا ہے اور آپ کا راستہ ادھر ہے، اسی جگہ کا رہنے والا ہوگا، تیرا راستہ ادھر ہے، میرا راستہ ادھر، میرا گھر یہ ہے، تجھ کو ادھر جانا ہے تو میں یہی کھڑا رہتا ہوں، جتنا کہنا ہے کہہ لے، ورنہ وہاں کوئی دیکھے گا تو آپ کو مارے گا، بس مجھے ابھی کہہ لے، میں یہی کھڑا ہو جاتا ہوں، جتنی گالیاں دینی ہو، جتنا برا بھلا کہنا ہو کہہ لے، چل، پھر میں اپنے گھر چلوں گا۔ یہ واقعہ کتابوں میں موجود ہے۔ اسی لیے مولانا مسیح اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مرتبہ فرمایا کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا معمول تھا عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھا کرتے تھے، وہ 40 سال کے لیے۔ شروع میں آپ کا معمول یہ تھا کہ آخری شب میں تہجد کے لیے اٹھ جاتے، لیکن ایک دن چل رہے تھے ایسے، راستے میں مسجد سے گھر جا رہے تھے، ایک بڑھیا کو دیکھا، وہ کچھ کہہ رہی ہے، یہ آدمی ہے، وہ عشاء کی نماز سے فجر کی نماز، عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھتا ہے، یہی آدمی ہے، اس کا نام ابو حنیفہ ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے وہ بات سنی تو غیرت آ گئی، یہ بڑھیا تو میرے بارے میں اچھا گمان رکھتی ہے کہ میں عشاء کے وضو سے، اور میں تو تہجد کے لیے اٹھتا ہوں، سو جاتا ہوں تہجد کے لیے، اور یہ کہہ رہی ہے میں تو عشاء کے وضو سے فجر پڑھتا ہوں۔ ظاہری بات میں سوئے گا تو وضو ٹوٹ جائے گا، اور میں عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھتا، حالانکہ میں پڑھتا نہیں ہوں، میں تو سو جاتا ہوں، پھر تہجد کے لیے اٹھتا ہوں شروع میں، اور پھر اٹھ کر وضو کرتا ہوں، اور میرے بارے میں ایسی تعریف کہ میں عشاء کے وضو سے، حالانکہ میں وہ کام کرتا نہیں ہوں جو میرے اندر موجود نہیں، ایسی میری تعریف ہو رہی ہے۔ اسی دن یہ عزم کر لیا کہ آئندہ ساری عمر عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھوں گا آپ سے، بس۔ چنانچہ اس کے بعد سے حضرت کا معمول ہو گیا کہ ساری رات عبادت کرتے اور فجر کی نماز وہی عشاء کے وضو سے پڑھتے تھے، 40 سال تک۔ اور ایسا بھی نہیں کہ ساری رات جاگے ہیں تو سارا دن سوئیں گے ہماری طرح، رمضان میں جاگے ہیں تو فجر سے لے کر ظہر سے لے کر عصر سونا ہی سونا، ایسا بھی نہیں، کیونکہ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی بہت بڑی بزنس بھی تھی، کپڑوں کی بڑی دکان تھی، ہول سیلرز تھے، یہ کپڑوں کے بزنس مین تھی، اور دوسری طرف پڑھانے کا معمول بھی تھا، تیسری طرف آپ کا فتویٰ بھی دینے کا معمول تھا، لوگ آپ کے پاس علم سیکھنے کے لیے آتے تھے ہزاروں کی تعداد میں، اور آپ ساری رات عبادت کرتے تھے، اور فجر کی نماز کے بعد سے درس و تدریس، اور پھر بعد میں تجارت میں لگتے تھے، اس طرح ظہر کی نماز تک آپ بزی رہتے تھے، اور ظہر کی نماز کے بعد سے لے کر عصر تک
آپ کا سونے کا معمول تھا، قیل اللہ جس کو کہتے ہیں، سو جاتے تھے ظہر کے بعد سے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ یہ ہے وہ، ان کے ایسے اعمال تھے، ایسے اعمال جو فرشتوں سے بھی آگے بڑھانے والے ہیں۔ ایک روز ظہر کی نماز کے بعد گھر تشریف لے گئے تو آپ کا گھر اوپر تھا، جیسے بلڈنگ ہوتی ہے، اوپر والا گھر آپ کا تھا، اوپر والا اپارٹمنٹ جس کو کہتے ہیں آپ کا تھا۔ آپ گئے، دیکھو غصے کے بارے میں سمجھا رہا ہوں میں آپ کو، گئے آرام کرنے کے لیے، چونکہ پوری رات کے جاگے ہیں، فجر سے لے کر ظہر تک جاگے ہیں۔ اب ظہر سے عصر کے درمیان آپ کو تھوڑی دیر سونا ہے، جو آدمی نہ سوئے پوری رات اور صبح سے لے کر ظہر تک تو ان کی حالت کیا ہوتی ہے، ان کو تھوڑی دیر سونا چاہیے۔ انسان ہے، کوئی بھی ہو، سونے کے لیے گئے، اتنے میں کسی نے دروازہ زور سے کھٹکھٹایا، دستک دی زور سے۔ اندازہ کیجئے جو شخص ساری رات جاگا ہوا ہے، اب سارا دن ایسے ہی بھی آنکھ لگی کہ اٹھا دیا کسی نے، آنکھ ہی لگی تھی۔ ایسے وقت اگر کوئی آ جائے تو انسان کو کتنا غصہ آتا ہے کہ بے وقت آ گیا۔ لیکن امام صاحب اٹھے، دروازے کے پاس گئے، اوپر سے نیچے اترے اور دروازہ کھولا تو دیکھا ایک آدمی کھڑا ہے، اور امام صاحب نے اس سے پوچھا بھائی بتاؤ کیسے آنا ہوا، کیا ہوا؟ اس نے کہا ایک مسئلہ پوچھنے آیا ہوں۔ کیا کہا؟ مسئلہ پوچھنے۔ دیکھیے پہلے تو امام صاحب جب مسائل بتانے کے لیے مسجد میں بیٹھے تھے، وہاں آ کر اس نے مسئلہ نہیں پوچھا، فجر سے لے کر ظہر تک نہیں پوچھا، بے وقت پریشان کرنے کے لیے جان بوجھ کر آیا۔ لیکن امام صاحب نے اس کو کچھ کہا نہیں، بلکہ فرمایا اچھا بھائی کیا مسئلہ ہے بتاؤ، کیا مسئلہ پوچھنا۔ اس نے کہا میں کیا بتاؤں، جب میں آ رہا تھا اس وقت مجھے یاد تھا کہ کیا مسئلہ معلوم کرنا، میں بھول گیا۔ دیکھا امام صاحب رحمۃ اللہ کیا کہہ رہا، کیا بتاؤں، میں آ ہی رہا تھا کہ مسئلہ میرے ذہن سے نکل گیا، لیکن اب میں بھول گیا، یاد نہیں آ رہا کہ کیا مسئلہ پوچھنا تھا۔ امام صاحب نے پر اچھا ٹھیک ہے جاؤ، جب یاد آ جائے واپس آ جانا، ٹھیک ہے، غصہ نہیں کیا۔ آپ نے اس کو کچھ نہیں کہا، نہ ڈانٹا نہ ڈپٹا، کچھ بھی نہیں، بلکہ خاموشی سے آپ واپس اوپر چلے گئے سونے کے لیے۔ ابھی جا کر بستر پر لیٹے ہی تھے، دوبارہ دروازے پر دستک ہوئی، آنکھ لگی، پھر آ گیا، اور آپ پھر اٹھ کر نیچے تشریف لائے اور دروازہ کھولا، دیکھا وہی شخص ہے۔ بولے کیا بات ہے بھائی؟ اس نے کہا حضرت وہ مسئلہ مجھے یاد آ گیا۔ اس نے فرمایا، آپ نے امام صاحب رحمۃ اللہ نے کہا اچھا بتاؤ کیا مسئلہ ہے بتاؤ۔ اس نے کہا ابھی تک تو یاد تھا، مگر جب آپ آدھی سیڑھی تک پہنچے کہ وہ بھول گیا میں۔ آپ اترنے کے لیے آدھی سیڑھی تک آئے ہوں گے کہ میں بھول گیا۔ اگر ایک میرے تمہارے جیسا آدمی ہوتا تو اس وقت تک اس کو غصہ آ جاتا، مگر امام صاحب نے اپنے نفس کو مٹا دیا تھا۔ اسی لیے میں نے کہا مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی بات کہ ایک آدمی اپنی اصلاح کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے سب سے پہلا قدم کیا ہے؟ غصے کو کنٹرول کرنا، یہ پہلا قدم ہے، بعد میں نماز عبادت سب ہے۔ پہلا قدم اصلاح کے لیے کوئی بھی خانقاہ میں جاؤ، پہلا اپنے غصے کو کنٹرول کرو۔ مگر امام صاحب اپنے نفس کو مٹا چکے تھے۔ امام صاحب نے فرمایا اچھا بھائی جب یاد آ جائے واپس آ جانا، کوئی حرج نہیں، پوچھ لینا۔ یہ کہہ کر آپ واپس چلے گئے، جا کر بستر پر لیٹ گئے۔ ابھی لیٹے ہی تھے کہ تیسری بار پھر آ گیا، دروازہ کھٹکھٹایا، آپ پھر نیچے تشریف لائے، دروازہ کھلا تو دیکھا وہی شخص ہے۔ اس شخص نے کہا حضرت وہ مسئلہ یاد آ گیا۔ امام صاحب پوچھا کیا مسئلہ ہے؟ اس نے کہا یہ مسئلہ معلوم کرنا ہے کہ انسان کا پاخانہ، اس کا ٹیسٹ جو ہے وہ کڑوا ہے یا میٹھا ہے؟ مسئلہ بھی دیکھو، انسان کا پاخانہ کا ٹیسٹ کیا ہے، یہ کڑوا ہے یا میٹھا؟ یہ کوئی مسئلہ ہے؟ اگر کوئی دوسرا آدمی ہوتا تو اس کو وہیں پر ایک چپٹ لگا دیتا، لیکن امام صاحب تھے، اور امام صاحب نے بہت اطمینان سے جواب دیا اگر انسان کی نجاست تازہ ہو، فریش ہو تو اس میں کچھ مٹھاس ہوتی ہے، اور اگر ڈرائی ہو جائے تو اس میں کڑواہٹ پیدا ہو جاتی ہے۔ امام صاحب نے مسئلہ بتا دیا۔ پھر وہ شخص کہنے لگا
آپ نے چکھا ہے کیا آپ نے؟ اب دیکھو ایک تو اس نے نیند سے اٹھایا 3 بار اور مسئلہ بھی ایسا پوچھا کہ غصہ نہ آتا, اور وہ اس پر بھی اوپر سے کہہ رہا ہے تم نے چکھا ہے کہ نہیں؟ غصہ آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ ویسے ہی تم کو غصہ آ رہا ہے نا, تو ان کو کتنا غصہ آنا چاہیے. اندازہ تو کرو یہ انسان, اللہ کے نبی کہ کبھی کبھی انسان ایسے اپنے آپ کو مٹا دیتا ہے کہ وہ فرشتوں سے بھی آگے بھر جاتا ہے, غصے کو مٹاتا ہے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہر چیز کا علم چکھنے سے حاصل نہیں ہوتا, بلکہ بعض چیزوں کا علم عقل سے بھی حاصل ہوتا ہے. اور کیسے؟ عقل سے معلوم ہوتا ہے کہ تازہ نجاست پر مکھی بیٹھتی ہے اور ڈرائی نجاست پر مکھی نہیں بیٹھتی. معلوم ہوتا ہے تازہ نجاست میٹھی ہوتی ہے تو مکھی مٹھاس پر بیٹھتی ہے, مکھی کڑوی چیز پر نہیں بیٹھتی ہے. یہ عقل سے معلوم ہوتا ہے, اس لیے میں نے تم کو بتایا یہ کوئی چکھنے کی چیز ہے. جب امام صاحب نے یہ جواب دیا تو اس شخص نے کہا امام صاحب میں آپ کے سامنے ہاتھ جوڑتا ہوں, معافی مانگی, مجھے معاف کیجئے, میں نے آپ کو بہت ستایا لیکن آج آپ نے مجھے ہرا دیا. I lost today. امام صاحب نے فرمایا میں نے کیسے ہرا دیا بھائی؟ اس شخص نے کہا ایک دوست سے میری بحث ہو رہی تھی, I was arguing with somebody, اور میرا کہنا تھا کہ سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ علماء کے اندر میں سب سے زیادہ غصہ پینے والے ہیں, سفیان ثوری, اور وہ غصہ نہ کرنے والے بزرگ ہیں. میرے دوست کا کہنا تھا سب سے زیادہ غصہ نہ کرنے والے امام ابو حنیفہ ہیں. تو اور ہم دونوں کے درمیان میں بحث ہو گئی. اب ہم نے جانچنے کے لیے یہ طریقہ سوچا تھا کہ میں اس وقت آپ کے گھر آؤں اور آپ کے آرام کا وقت ہوتا ہے, اسی طرح 2-3 مرتبہ آپ کو پریشان کروں, اوپر نیچے دہراؤں, پھر بیہودہ سوال کروں اور دیکھوں کہ آپ کو غصہ آتا ہے یا نہیں آتا. میں نے کہا کہ اگر غصے ہو گئے تو میں اس آدمی کے سامنے جھڑ جاؤں گا, اور اگر غصہ نہیں ہوئے تو تم جھٹ گئے. لیکن آج آپ نے مجھے کیا ہے ہرا دیا. واقعہ یہ ہے میں نے اس روئے زمین پر آپ سے زیادہ حلیم انسان, غصے کو چھوڑ, غصے کو پی جانے والا اور معاف کرنے والا کوئی دوسرا میں نے نہیں دیکھا. اندازہ لگائیے کہ امام ابو حنیفہ کا کیا مقام تھا, اس پر ملائکہ کو بھی رشک نہ آئے تو کیا ہو. معلوم ہوتا ہے اس لیے اللہ سے کیا دعا کرنی چاہیے, اللہم اغننی بالعلم وزیننی بالحلم. یہ حدیث ہے کنز کہ اللہ مجھے علم دے کر غنا عطا فرمائیے, یعنی علم دے تو لوگوں سے مانگنے والا نہ بنانا, غنا عطا فرما. اور حلم, زیننی بالحلم, مجھے صبردار بنا کر مجھے مزین بنا, خوبصورت بنا کہ میں صبردار بندہ بنوں, غصے کو پینے والا بندہ بنوں. اسی طریقے پر چلنے کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, بہت اچھی بات فرمایا, لا تغضب. کیا فرمایا؟ لا تغضب. اور آگے کیا فرمایا اسی حدیث میں کہ کیا حدیث ہے وہ آخری حدیث میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے, لیس الشدید بالسرعہ, طاقتور وہ نہیں ہے جو کسی کو پچھاڑ دے, گرا دے, مار دے, وہ پہلوان نہیں ہے. میرے نبی نے فرمایا انما الشدید الذی یملک نفسہ عند الغضب, پہلوان تو وہ ہے جب غصہ آئے تو اپنے غصے پر کنٹرول کرے, یہ پہلوان ہے اللہ کے نبی کی نظر میں. اللہ کی نظر میں اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں یہ جو آج کل لاک ڈاؤن میں گھر گھر میں لڑائیاں ہیں, غصے ہیں, آپس میں جھگڑے ہیں, طلاق عام ہو رہی ہے, شوہر بھاگ جاتا ہے, بیوی بھاگ جاتی ہے, اللہ تعالیٰ اس غصے سے, اس جھگڑوں سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. اللہ تعالیٰ سے دعا کرو. اسی لیے میں نے آج کا یہ موضوع اختیار کیا. اللہ تعالیٰ سب سے پہلے مجھے اور ہم سب کو اور یہاں مکسلر کے ذریعے سے جہاں جہاں لوگ سن رہے ہیں, اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اللہم یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک ولعظیم سلطانک. یا اللہ, یا رحمان, یا رحیم,
یا اللہ یا رحمان یا رحیم، یا اللہ یا رحمان یا رحیم، یا حلیم یا علیم یا علی یا عظیم، یا سبوح یا قدوس یا غفور یا ودود، یا رافع یا مذل یا معز یا غنی یا مغنی، یا رافع یا معز یا غنی یا مغنی، یا اللہ یا رحمان یا ذا الجلال والاکرام یا ارحم الراحمین۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد النبی الامی وآلہ وبارک وسلم تسلیما۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اللہ ہم پر رحم فرما۔ اے اللہ تیرے نبی کی پیاری باتیں ہم سننے کے لیے جمع ہوئے ہیں، اے اللہ ہمارا سننا قبول فرما، اللہ ہمارا بولنا قبول فرما، ہمارا سننا قبول فرما۔ اے اللہ ہماری زندگیوں میں اے اللہ یہ صفات پیدا فرما دے، اے اللہ یہ صفات پیدا فرما دے۔ اللہم زیننا، اللہم زیننا بالحلم یا ارحم الراحمین، اللہم زیننا بالحلم یا اللہ یا رحمان یا رحیم۔ اے اللہ ہمارے اندر سے، اللہ ہمارے اندر میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں کوٹ کوٹ کر بھر دے، اے اللہ ان کے طریقوں پر چلنے کے ہمیں توفیق نصیب فرما۔ یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے ماں باپ کے گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ ہمارے بھائی بہنوں کے گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ یا رحمان یا رحیم رشتہ داروں کے گناہوں کو معاف فرما، دوست احباب متعلقین محسنین محبت رکھنے والوں کی مغفرت فرما، یا اللہ پوری امت کی مغفرت فرما، یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، بیماروں کو شفا عطا فرما، پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما، یا اللہ بے اولاد کو اولاد صالح نصیب فرما، بے اولاد کو اولاد صالح نصیب فرما، اولاد والوں کی اولاد کو ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، یا اللہ گھروں میں سکون نصیب فرما، محبت نصیب فرما، جھگڑوں کو ختم فرما، جھگڑوں کو ختم فرما، جھگڑوں کو ختم فرما، ایک دوسرے میں محبت مودت نصیب فرما، آپس میں الفت محبت نصیب فرما، یا اللہ حلال روزی نصیب فرما، سکون نصیب فرما، حلال روزی نصیب فرما، حلال روزی کے دروازے کھول دے، حرام سے ہماری حفاظت فرما، یا اللہ دنیا سے وبا کو ختم فرما، دنیا سے وبا کو ختم فرما، یا اللہ یا رحمان، یا اللہ یا رحمان ہمیں قبولیت و مقبولیت نصیب فرما، ہمیں اخلاص نصیب فرما، اے اللہ نماز و عبادتوں میں اخلاص نصیب فرما، یا اللہ اخلاص کے ساتھ دین کی خدمت کی توفیق نصیب فرما، یا اللہ یا رحمان موت آئے اے اللہ تیرے نبی کے گھر پر مسجد نبوی میں موت نصیب فرما، جنت البقیع میں دفن ہونا نصیب فرما، جنت البقیع میں دفن ہونا نصیب فرما، جنت البقیع میں دفن ہونا نصیب فرما، تیرے صحابہ کا پروس نصیب فرما، اللہ تیرے نبی کے صحابہ کا پروس نصیب فرما، تیرے نبی کے صحابہ کا پروس نصیب فرما، وہاں دفن ہونا نصیب فرما، یا اللہ یا رحمان یا رحیم اے اللہ تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جتنی خیر کی دعائیں مانگی ہے اس میں ہمارا حصہ نصیب فرما، جتنے شرور سے پناہ مانگی ہے ان تمام شرور سے ہماری آل اولاد کی امت مسلمہ کی حفاظت فرما، وصلی اللہ تعالی سیدنا محمد وعلیہ وسلم برحمتک۔